من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلني أعمل صالحا ما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. اس مختصر سے وقت میں اپنے آپ کو اور اپنے بھائیوں کو دو چیزوں کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، اللہ کی رضا کے لیے اور اپنی اور اپنے بھائیوں کی اصلاح اور خیر خواہی کے لیے دو باتیں سمجھنا اور سمجھانا مقصود ہے۔ ایک تو اس وقت کی اہمیت بتانا اور دوسرا ایک دعا کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ دیکھیں، سال کے 12 مہینے ہیں اور ہر مہینے کے اندر 29 یا 30 دن ہوتے ہیں، گویا کہ پورے سال کے اندر 360 دن ہیں۔ ان 360 دنوں کے اندر 24 گھنٹوں کی کسی گھڑی کے اندر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جو خیر سے خالی ہو، جس میں اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل نہ کیا جا سکتا ہو، ایک گھڑی بھی نہیں ہے۔ یہ تصور غلط ہے کہ فلاں مہینہ نحوست والا ہے، فلاں گھڑی نحوست والی ہے، کوئی گھڑی نحوست سے خالی نہیں ہے، لیکن یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے، اس کا فضل ہے کہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے جس کے اوپر فضیلت دے دیتا ہے۔ سورۃ الرعد میں فرمایا کہ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا بَعْضٍ فِي عُقُلٍ، کہ اس نے بعض پھلوں کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے۔ اس طرح تیسرے پارے کے شروع میں فرمایا کہ تِلْكَ الرُّسُولُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ بعض رسولوں کو اس سے بعض کے اوپر فضیلت دی ہے۔ لیکن ہمیں تعلیم کیا دی؟ روزانہ رات کو سوتے ہوئے ہم پڑھتے ہیں کہ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رَّسُولِهِ، کسی رسول کے ایمان لانے میں فرق نہیں کرنا۔ اللہ نے ان کے درجات کے اندر فرق رکھا ہے، کسی کو کسی کے اوپر فضیلت دی ہے۔ تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے جس کے اوپر فضیلت دے دیتا ہے۔ تو اس نے ان دنوں کے اندر بھی بعض دنوں کو فضیلت دے دی اور بعض راتوں کو فضیلت دے دی۔
جیسا کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن تمام دنوں میں سب سے افضل ترین دن ہے، اور راتوں کے اندر رمضان مبارک کے پورے مہینے کی 29 یا 30 راتیں یہ سب راتوں میں افضل ہے، سب راتوں میں افضل۔ خیر ہر لمحے کے اندر موجود ہے، ہر لمحے میں اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن تمام راتوں میں اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کی ان 30 یا 29 راتوں کو فضیلت دے دی کہ باقی راتوں کے مقابلے میں سب سے افضل یہ 30 راتیں، اور پھر ان 30 یا 29 راتوں کے اندر آخری عشرے کی یہ 10 راتیں ان کو اور بھی زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ ان 30 راتوں کے اوپر ان 10 راتوں کو اللہ رب العالمین نے فضیلت دے دی، اور ان 10 راتوں کے اندر بھی وہ 5 طاق راتیں کہ جن میں سے کوئی ایک بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، ان 10 راتوں میں اللہ رب العالمین نے ان 5 راتوں کو فضیلت دے دی کہ وہ ان سے بھی افضل ہے، اور ان 5 طاق راتوں کے اندر وہ ایک رات جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، جس کو تلاش کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے، تو اس کو اللہ رب العالمین نے ان 5 راتوں کے اندر بھی فضیلت دے دی کہ سب سے افضل ہے۔ تو گویا کہ بات یہ سمجھ میں آئی کہ یہ رات جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ پورے سال کی کریم ہے، پورے سال کا سب سے اہم ترین یہ وقت ہے جس کو ہم ضائع بھی کر رہے ہیں، جس کی طرف ہمیں وہ احساس نہیں ہے، محنت تو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ نیکیاں کمانے کی، لیکن وہ احساس ہمارے اندر نہیں ہے جو اس وقت کی اہمیت کے حوالے سے ہونا چاہیے کہ پورے سال کا سب سے اہم ترین یہ وقت ہے، سب سے کریم وقت ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ اور یہ مہلت جو انسان کو ملی ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ کسی انسان کی زندگی میں صحت اس کے ساتھ موجود ہو، اس کے پاس صحت ہو، اور اس کی زندگی میں رمضان مبارک آ جائے، اس سے بڑی میں کہتا ہوں کہ کوئی انسان کے لیے مہلت یا نعمت نہیں ہو سکتی کہ صحت اس کے پاس موجود ہے۔ رات میں امام جوزی رحمہ اللہ کے حوالے سے کال پڑھ رہا تھا موبائل کے اندر، کسی ساتھی نے بھیجا ہوا تھا کہ اگر ابھی اس کسی قبر والے سے پوچھا جائے کہ بھئی تمہاری کیا آرزو ہے، کیا تمہاری تمنا ہے، کیا چاہتے ہو، تو وہ یہی خواہش ظاہر کرے گا کہ مجھے رمضان مبارک کی ایک رات مل جائے، ایک دن مل جائے۔ اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں عطا کیا ہوا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ پچھلے رمضان تو چھوڑیں، اس رمضان کے اندر 20 رمضان سے پہلے کتنے لوگ موجود تھے جن لوگوں کے جنازے 20 رمضان کو اٹھے ہیں، جو 20 رمضان کو فوت ہوئے ہیں، ان کو یہ عشرہ نہیں ملا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ عشرہ عطا کیا ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس وقت کی قدر کریں، یہ بہت بڑی مہلت ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قرآن کریم میں، سورۃ المومنین کی کچھ آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ حتیٰ اذا جاء احدہم الموت، جب تم میں سے کسی ایک کا موت کا وقت آ جاتا ہے، فرشتہ آ جاتا ہے، تو وہ بندہ کہتا ہے کہ قال رب ارجعون، اللہ آپ مجھے لوٹا دے، تھوڑی مہلت دے دے، تھوڑا سا وقت مجھے دے دے۔ اچھا میرے بندے کیا کرنا ہے تجھے؟ کہتا ہے لعلنی اعمل صالحا، اب میں اچھے کام کروں گا، اب میں نیک کام کروں گا، تھوڑی سی مہلت دے دے، اب مجھے پتہ چل گیا، تھوڑی سی مہلت مجھے دے دے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ کہتا ہے کہ جو میں چھوڑ چکا تھا، اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اللہ کہتا ہے ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب کسی انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، سورہ یونس میں فرمایا اذا جاء اجلہم فلا یستأخرون ولا یستقدمون، کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک گھڑی نہ سوئی ادھر ہوتی ہے نہ ادھر ہوتی ہے۔ اب وہ کہتا ہے اللہ مہلت دے دے، اب میں اچھے کام کروں گا۔ اللہ کہتا ہے کلا، ہرگز نہیں۔ اس کلا کے بھی علماء نے 2 معنی کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بھئی ایسا نہیں ہو سکتا، قانون یہی ہے کہ جس کا وقت آ جائے تو بس اس کو پھر مہلت نہیں ملتی۔ اور دوسرا کلا کا معنی یہ ہے کہ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا
کہ اس کو اگر مہلت مل جائے پھر بھی یہ نافرمانی کرے گا، پھر بھی معصیت کا ارتکاب کرے گا، پھر بھی یہ اس سے نصیحت حاصل نہیں کرے گا۔ دیکھیں اس آیت کی تفسیر میں علاء بن زیاد ایک بڑا شاندار قول نقل کرتے ہیں، ایک شاندار قول ان کا، کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر انسان اپنے آپ کو اس مرنے والے کی جگہ تصور کرے کہ اس کا وقت آ گیا تھا، اس کا وقت آ گیا تھا، اور اس نے کہا کہ اللہ مہلت دے دے، اللہ مجھے مہلت دے دے، اب میں اچھے اچھے کام کروں گا۔ تو بندہ یہ سمجھے کہ اللہ نے اس کو مہلت دے دی، اس کو مہلت دے دی، کہ اس کی بقایا جو زندگی ہے اس کی مہلت ہے، وہ اس کو اپنی مہلت سمجھے۔ جب بھی صبح کرے اس آیت کو اپنے سامنے رکھے اور پورے دن کو اللہ کی طرف سے مہلت سمجھے کہ آج صبح میرا وقت پورا ہو چکا تھا، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مہلت ہے، پورا دن اس طرح گزار دیں۔ اگلے دن پھر اس آیت کو اپنے سامنے رکھیں اور پوری زندگی اللہ کی مہلت سمجھ کر ایک ایک لمحہ اس طرح گزار دیں۔ یہ بہت بڑی ہے، لیکن اس کی آج ہمیں قدر نہیں ہے۔ اس کی قدر کب ہوگی؟ مرنے کے بعد۔ دو ہی ٹھکانے ہیں انسانوں کے، یا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، یا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے۔ ایک عارضی ٹھکانہ کچھ لوگوں کے لیے، اصحاب الاعراف کے لیے۔ اصحاب الاعراف ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جن کی نیکیاں قیامت کے دن، جن کے گناہ اور نیکیاں برابر ہو جائیں گی۔ بھئی ایک بھی نیکی اگر زیادہ ہے تو ہمیشہ کے لیے جنت میں، اور ایک بھی گناہ اس کا نیکیوں سے زیادہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ لیکن یہ ایسا شخص ہے کہ جس کے گناہ اور اس کی نیکیاں برابر ہو گئی ہیں، وہ کہے گا اللہ تھوڑی مہلت دے دے۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے تمہیں مہلت ہے، جاؤ اس محشر کے میدان میں ایک نیکی لے آؤ، ایک نیکی لے آؤ، تمہارے گناہوں سے ایک نیکی بڑھ جائے گی، جنت میں چلے جاؤ، چلے جاؤ۔ اس وقت انسان کو اس وقت کی قدر معلوم ہوگی کہ کتنی نیکیاں آسان تھیں۔ ایک نیکی کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی کے پاس آتا ہے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں کے پاس آتا ہے، باپ کے پاس، دوستوں کے پاس، جو دنیا میں جان چھڑکتے تھے، لیکن آج کوئی بھی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں، ایک نیکی دینے کے لیے تیار۔ اس وقت کی قدر کریں، اس وقت کی اہمیت اس وقت پتہ چلے گی، اس وقت پتہ چلے گی۔ اس کی ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ہر رات کے اندر ایک گھڑی ایسی رکھی ہے کہ جو بندہ اللہ سے مانگ لے اللہ رب العزت دے دیتے ہیں، جو مانگ لے ہر رات کے اندر۔ اور دوستو دیکھو کہ ہمیں دینے کے لیے اللہ رب العالمین عرش سے آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، ساتوں آسمان کے اوپر سمندر، اس کے اوپر اس کی کرسی، اس کے اوپر اس کا عرش، اور وہ عرش کو چھوڑ کر پہلے آسمان پر ہمیں دینے کے لیے آ جاتا ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے مانگے، سوال کرے۔ ساری زندگی اپنی سیاہ کاریوں میں گناہوں کے اندر گزار کر آیا ہو، مجھ سے مانگے میں دے دوں۔ ہے کوئی تندرست، کلاش، فقیر، اس وقت آ کر مجھ سے مانگے میں اس کو دے دوں۔ وہ بے نیاز ذات، اور ہم محتاج، ہم ضرورت مند، ہمیں اس کی ضرورت۔ سچی بات یہ کہ ہم ضرورت مند ہیں، ہم محتاج ہیں اس کے، ایک ایک لمحے میں اس کی رحمت کے محتاج ہیں۔ وہ ہمیں دینے کے لیے آیا ہوا ہے، اور ہم غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ وہ عرش سے آسمان دنیا پر آیا ہوا ہے، اور ہم بستر چھوڑ کر مصلی پر نہیں آتے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا سورہ سجدہ کے اندر؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ اللہ رب العالمین نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ اپنے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جن کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے، کوئی نفس نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ فرشتے بھی نہیں جانتے، نبی بھی نہیں جانتے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس کی مخلوق میں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ان بندوں کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں، ان کا بڑا شاندار قول ہے۔ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے ایک عمل کا ذکر کیا، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، وہ یہی عمل کہ کچھ بندے اللہ کے ایسے ہیں جو رات کے وقت ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا ہوتے ہیں،
سخت ٹھنڈی رات ہو، بستر گرم ہو، لیکن ان کو یہ چیز متاثر نہیں کرتی۔ ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں اور وہ مصلے پر ہوتے ہیں۔ تو سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندے نے اپنے عمل کو چھپا لیا، کوئی نہیں جانتا، گھر کے اندر بھی چھپ کر، گھر والوں کو بھی نہیں پتہ، بندے نے اپنے عمل کو چھپا لیا، مصلے پر آ جاتا ہے رات کے وقت، رات کی تنہائیوں میں بندے نے اپنے عمل کو چھپا لیا، اللہ رب العالمین نے اس کی جزا کو چھپا لیا، کسی کو نہیں بتایا۔ بندے نے اپنے عمل کا کسی کو نہیں بتایا، اللہ نے اس کی جزا کا کسی کو نہیں بتایا، کسی کو نہیں پتا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے کیا کچھ دیا ہے۔ تو اس وقت کی قدر کریں۔ ایک گھڑی اللہ رب العالمین نے ایسی رکھی ہے، ایسی رکھی، بندہ جو اللہ سے مانگ لے اللہ اسے دے دیتے ہیں۔ جو غیر اللہ کے ماننے والے ہیں وہ اپنا کام کروانے کے لیے مہینوں مہینوں ان کے آستانوں پر، درگاہوں پر پڑے رہتے ہیں کہ ہمارا کام بن جائے، ہمارا کام۔ ہم یہ 8 یا 9 گھنٹے کی رات یہ پوری اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نہیں گزار سکتے کہ پوری رات گزارتے تو وہ لمحہ تو مل ہی جائے گا، لیکن ہم اس سے غفلت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، پہلی جو بات جس کی طرف توجہ دلانی تھی کہ اس وقت کی قدر کریں، یہ وقت بڑا اہم ہے۔ اور دوسری توجہ جو دلوانی ہے وہ ایک دعا کی طرف۔ وہ دعا ہم میں سے تقریباً اکثر لوگ صبح اور شام مانگتے ہیں، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم استر عوراتی وآمر رواتی، اللہ میرے عیبوں پر پردے ڈال دے۔ پہلا جملہ، پوری دعا نہیں ہے بلکہ دعا کے 2 جملے ہیں۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہم استر عوراتی، کہ اے اللہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے۔ عیب بڑے ہیں میرے، اور یہ پردے ہی ہیں، یہ پردے ہی ہیں جو ہمیں ایک دوسرے سے محبت اور پیار کرتے ہیں۔ اگر یہ پردے اللہ رب العالمین اٹھا دے تو ہمارے گناہوں کی نحوست اور بدبو اتنی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے پاس بیٹھے بھی نہیں۔ جو ہمارے کرتوت ہیں یہ اللہ رب العالمین کے پردے ہی ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین پردے ڈالے رکھے۔ تو یہ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہم استر عوراتی، اللہ ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے۔ اور اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، اور اللہ پردے ڈال کر رکھے، اور دنیا میں بھی ڈال کے رکھے، اور اللہ رب العالمین آخرت میں بھی ڈال کے رکھے۔ نبیوں نے بھی اس کی خواہش کی کہ اللہ جب قیامت کے دن قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ہمارے عیبوں ہمیں رسوا نہ کرنا، پردہ رکھنا۔ بڑا خوفناک مقام ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، عمل بھی دیکھا جائے گا، سینے کا راز بھی دیکھا جائے گا۔ تو بندے نے نماز پڑھی ہے، اب اس کے سینے کا راز نکالو۔ یوم تبلی السرائر، اس دن بھید کھول دیے جائیں گے کہ بھئی بندے کا عمل دیکھو اور اس کے سینے کا راز دیکھو۔ آج تو پڑھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں فلاں نمازی ہے، لیکن اس کے سینے کے اندر کیا راز ہے اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ یہ پردے ڈالے رکھے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول ہم آپ یہ فرماتے ہیں کہ جس کا حساب لیا گیا وہ تو ہلاک ہو گیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن کریم میں جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس سے تو حساب آسان لیا جائے گا۔ اس حساب کا کیا معنی ہے؟ فرمایا کہ عائشہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کو بلائے گا، پیشی تو اس کی ہوگی، اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کر لے گا، اپنے قریب کر لے گا۔ خلائق جمع ہے، خلائق جمع ہے، اور اللہ رب العالمین نے بندے کو اپنے قریب کر رکھا ہے۔ اور اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ پردے ڈال دو، دنیا والے نہ دیکھیں۔ اللہ کرے کہ یہ اللہ ہمارے لیے پردے ڈال دے، ہمارا حساب لوگوں کے سامنے نہ آئے، اللہ پردے ڈال کر رکھے۔ فرمایا کہ اللہ پردے ڈال دے گا، فرشتوں کو حکم دے گا کہ پردے ڈال دو، اور بندے کو اپنے قریب کر لے گا، اور پھر اس سے پوچھے گا کہ بندے یہ بتا فلاں گناہ کیا تھا؟ کیا تھا۔ اچھا فلاں بھی کیا تھا؟ فلاں بھی ہوا تھا۔ بندے سے اللہ رب العالمین اقرار کرواتا رہے گا، پھر کہے گا کہ بندے تو نے دنیا میں گناہ کرتا تھا، دنیا میں بھی میں نے
گناہوں کے اوپر پردہ ڈالا، جا آج بھی تیرے اوپر پردہ ڈالتا ہوں، جا معاف کر دو۔ چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ اس کے پیش کرے گا۔ اب بندے کے اندر جو تھر تھر کانپ رہا تھا جرت آ جائے گی، کہے گا اللہ میں نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کر رکھے تھے، وہ کدھر ہیں؟ آج اس کو یہ لالچ ہے کہ وہ بھی اللہ معاف کر دے اور وہ بھی نیکیاں بن جائے، ایک دم اس کے اندر جرت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہمارے پردے ڈالے ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ اللہ آخرت میں بھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اوپر پردے ڈال، ہمارے گناہوں کے اوپر پردے ڈال۔ تو دعا کا پہلا حصہ اللہم استر عوراتی، کہ اللہ ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دے۔ یہ دعا ہم میں سے تقریباً لوگ صبح شام کے اذکار کے اندر موجود ہے، اللہم استر عوراتی۔ اور اس دعا کا دوسرا جملہ وَأَعْمِرْ رَوَاتِي، کہ اللہ مجھے گھبراہٹوں کے اندر امن دے دے۔ میری گھبراہٹیں بہت ہیں، بڑی مجھے گھبراہٹ ہے، اللہ تجھ سے امن کا سوال کرتا ہوں کہ مجھے امن دے دے۔ مجھے بڑی گھبراہٹ ہے کہ موت کا فرشتہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے، مجھے گھبراہٹ ہے، بڑی مجھے گھبراہٹ ہے کہ موت کا فرشتہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ میں نے تیرے کلام میں پڑھا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اَتَىٰ أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا، کہ اچانک ہمارا حکم رات کے کسی وقت آ جاتا ہے یا دن کے کسی وقت آ جاتا ہے۔ اَتَىٰ أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا، پھر اس انسان کو ہم کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیتے ہیں، اس طرح كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، ایسے کہ کل کچھ یہاں پر تھا ہی نہیں۔ جس طرح فصل کاٹ کر کچھ عرصے کے بعد اس زمین پر یہ ہوتا ہے کہ کبھی فصل اگی نہیں تھی، فرمائے کہ ہم دنیا بھی اس طرح کر دیتے ہیں كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، جیسے کبھی یہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ تو اللہ گھبراہٹ تو بہت ہے کہ رات کے کسی وقت فرشتہ آ جائے تیرا، دن کے کسی وقت فرشتہ آ جائے، تو تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ میری اس گھبراہٹ کے اندر مجھے امن دے دے، تجھ سے امن کا سوال ہے۔ اور پھر اللہ ایک اور گھبراہٹ بھی ہے، بڑا گھبراہٹ کا مقام ہے کہ اچانک موت آ جائے اور میرے چاہنے والے، میرے دوست احباب، میرے رشتہ دار، میرے گھر والے مجھے اٹھائیں گے اور لے جا کر ایک گڑھے کے اندر ڈال دیں گے۔ میری ساری زندگی کی کمائی کو ایک گڑھے کے اندر رکھ کر لوگ اس کے اوپر مٹی ڈال رہے ہوں گے، مجھے بڑی گھبراہٹ ہے اس کی۔ اللہ مجھے امن چاہیے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اللہم عامر رواتی، اللہ مجھے اس گھبراہٹ کے اندر امن دے دے، امن کا سوال کرتا ہوں، مجھے بڑی گھبراہٹ ہے۔ اللہ پھر میں نے تیرے نبی کا فرمان پڑھا کہ جب گڑھے کے اندر مجھے ڈال دیا جائے گا اور اس کے اوپر لوگ مٹی ڈال رہے ہوں گے تو پھر فرشتے آ جائیں گے، مجھ سے سوال کریں گے من ربو کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا۔ اللہ مجھے بڑی گھبراہٹ ہے، میں کس طرح جواب دے پاؤں گا؟ اللہ میری اس گھبراہٹ کے اندر مجھے امن دے دے، امن دے دے۔ میں تجھ سے امن کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے امن کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ مجھے ایک اور بھی گھبراہٹ ہے، وہ گھبراہٹ کیا ہے کہ مجھے قبر کے اندر رکھا جائے گا اور پھر آواز آئے گی، یا تو پھر یہ آواز آئے گی کہ اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دو، یا پھر یہ آواز ہوگی کہ اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دو۔ اللہ مجھے بڑی گھبراہٹ ہے، مجھے اپنی اس گھبراہٹ کے اندر امن چاہیے، اللہ تو مجھے امن دے دے، مجھے بڑی گھبراہٹ ہے۔ اللہ پھر میں نے تیرے نبی کا یہ فرمان بھی سن رکھا ہے کہ اس قبر کے اندر 99 سانپ ہوتے ہیں، بچھو ہوتے ہیں، بڑا اس کے اندر بڑا عذاب ہوتا ہے، میں نے یہ بھی سن رکھا ہے، اس کی بھی مجھے گھبراہٹ ہے۔ اللہ مجھے امن چاہیے، میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اللہ میری اس گھبراہٹ کے اندر مجھے امن دے دے۔ اللہ میری کچھ اور بھی گھبراہٹیں، ایک یہ بھی گھبراہٹ ہے مجھے کہ مجھے قبر سے نکالا جائے گا، یہ قبر بھی تو کوئی ہمیشہ کا رہنے کی جگہ نہیں ہے، ٹھکانہ نہیں ہے، اس سے بھی مجھے نکالا جائے گا اور وہ منظر بھی بڑا بھیانک ہوگا۔ اللہ اس گھبراہٹ میں بھی مجھے امن چاہیے، تو میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اللہ میری اس گھبراہٹ کے اندر مجھے امن دے دے۔ اللہ میری کچھ اور بھی گھبراہٹیں، یہ گھبراہٹ ہے کہ محشر کا میدان سجا ہوگا اور سورج 1 میل کے فاصلے کے اوپر ہوگا اور لوگ اپنے پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے۔ اللہ مجھے بڑی گھبراہٹ ہے، میں آج تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں
کہ میری اس گھبراہٹ کے اندر مجھے امن دے دے۔ اللہ میری کچھ اور بھی گھبراہٹیں ہیں، یہ بھی گھبراہٹ ہے کہ محشر کا میدان سجا ہوگا اور میری حاضری تیرے سامنے ہونی ہے۔ انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اپنے دائیں دیکھے گا تو گناہ ہوں گے، بائیں دیکھے گا تو گناہ ہوں گے، اور سامنے دیکھے گا تو جہنم کی آگ ہوگی، جہنم کی آگ ہوگی۔ بڑی گھبراہٹ ہے، اللہ مجھے امن چاہیے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس دن انسان اپنی گردن کو بھی نہیں ہلا سکے گا۔ یوم تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، تو اس دن ایک اللہ رب العالمین کا حکم چلے گا۔ بعض روایات کے اندر کہ بندہ یہ التجا کرے گا کہ اللہ کم از کم میرے چہرے کو تو اس جہنم کی آنکھ سے پھیر دے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دن انسان اپنی گردن کو ہلا بھی نہیں سکے گا، اس دن ایک اللہ رب العالمین کا۔ تو اللہ میری گھبراہٹیں بہت ہیں، میری بڑی گھبراہٹ ہے کہ میرے اعمال کا وزن ہونا ہے، مجھے بڑی گھبراہٹ ہے۔ اللہ مجھے پورے صراط سے گزرنا ہے، مجھے بڑی گھبراہٹ ہے۔ اللہ میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا میرے بائیں ہاتھ میں ملتا ہے، مجھے بڑی گھبراہٹ ہے۔ میرا فیصلہ کیا ہوتا ہے، جہنم کا ہوتا ہے یا جنت کا ہوتا ہے، اللہ مجھے بڑی گھبراہٹ ہے۔ اللہ مجھے ان سب گھبراہٹوں میں تیرا امن چاہیے، امن چاہیے۔ تو یہ دعا ہے جو روزانہ ہم صبح بھی مانگتے ہیں، شام بھی مانگتے ہیں۔ صرف اس دعا کے ان دو جملوں کی طرف توجہ دلانا مقصود تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ سنا سنایا اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی